ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، ہر وظیفے ہر عمل کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت سارے دوست ہیں جو اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ کامنٹ کے ذریعے پوچھتے ہیں، کوئی فون کال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اور کوئی ویسے۔ اس لیے اس کا جو جواب دینا میں نے ضروری سمجھا۔ ہر بندہ ہر عمل کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے وہ عمل کیا ہی نہیں ہوتا، کہیں سے پڑھا ہوتا ہے یا سنا ہوتا ہے، اور وہی عمل جو ہے وہ آگے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس میں تو اس شخص کا کوئی کمال ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو نہ عمل کیا ہے، نہ وہ صاحب عمل ہے، نہ اس کے پاس بھی اس کی اجازت نامہ ہے۔ اس نے صرف علم تھا، معلومات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی۔ اب اگر آپ اس سے کوئی اجازت طلب کریں گے یا کچھ بھی کریں گے تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ دوسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ جس نے وہ عمل کیا ہوتا ہے، اس کا عامل ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا کامل نہیں ہوتا کہ وہ اس عمل کی اجازت دے سکے یا وہ عمل دوسروں کو کروا سکے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ اس میں یا حیو یا قیوم کی پڑھنے کی جو اجازت عطا کر دیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے اور آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اس نے کہا کہ میرے کچھ فوت شدگان ہیں، میں نے ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اس لیے سے پڑھنا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، لہٰذا آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا چلیں آپ پڑھ دیں۔ اب چند ایک ہفتہ پڑھنے کے بعد اس نے مجھے پھر دوبارہ رابطہ کیا اور اس نے مجھے یہ میسج کیا کہ قاری صاحب آپ مجھے اجازت اس کی دیں، مجھے آپ اس کی پوری اجازت دیں، یعنی آپ یہ اجازت دیں کہ میں اس کو پڑھوں، مجھے بھی فائدہ ہو، میں دوسروں کو بتاؤں، اس کو بھی فائدہ ہو، اور دوسروں کو بتانے کے بعد بھی میرا نقصان نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ بھئی اتنا کامل تو میں ہوں نہیں، اور اتنی بڑی جو اجازت ہے وہ ایسے کون دیتا ہے کسی کو؟ تو میں نے اس سے معذرت کر لی۔ تو اس کے بعد پھر اس نے مجھے یہ بتایا کہ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ میں یہ پڑھ رہا تھا اور میرا جو کام تھا، یعنی جو میرا مقصد تھا جس سے میں نے ملاقات کرنی تھی، میری ہو رہی تھی، تصویر ان کی میرے سامنے آ گئی، مجھے کامل فائدہ ہوا۔ تو میں نے کیا کہا، میں نے پھر اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بتایا اور میں نے کہا کہ یہ پڑھ رہا ہوں لہٰذا آپ بھی پڑھیں۔ تو جب میں نے ان کو بتایا تو اس کے ساتھ میرا جو اثر ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ تو اب یعنی کہ یہ شخص جو ہے وہ عامل تھا، وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی پڑھائی ضائع ہو گئی ہے، حالانکہ اس نے کوئی ایسا عمل بھی نہیں کیا، صرف یہ کہ اس نے آگے بتا دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کو وہ عامل تو تھا، وہ اس کو پڑھ تو رہا تھا، لیکن وہ اتنا کامل نہیں تھا کہ وہ اپنے عمل کی حفاظت بھی کر سکے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچا سکے۔ تو جو ہی اس نے اس چیز کو آگے شیئر کیا تو اس کی اپنا جو اثر ہے وہ زائل ہو گیا۔ تو جب ایسا شخص جو عامل تو ہے لیکن وہ صاحب اجازت نہیں ہے، وہ جب کسی کو اجازت دیتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اس کا فائدہ ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ جس کو اجازت دے رہا ہے اس کو اس کی اجازت نفع ہی نہیں دے گی۔ اور دوسرا پھر یہ ہوگا کہ اگر اس نے اس کو اجازت دے دی ہے اور اس کو اس کا نفع ہو گیا ہے تو اب جو صاحب عمل ہے اس کے اپنے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی، یعنی جو چیز اس کے پاس تھی وہ آگے ٹرانسفر ہو جائے گی، اس کے پاس چلی جائے گی، اور یہ جو شخص ہے وہ بالکل خالی ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب عمل بھی ہے، صاحب اجازت بھی ہے، تو پھر جب وہ کسی کو عمل بتاتا ہے تو اس کے ساتھ جس کو اجازت دی جاتی ہے اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اور جس نے بتایا ہے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، اور پھر اس انسان کے یعنی کہ جو علم ہے، عمل ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرے کے پاس بھی اس کا جو ہے وہ کامل فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم نے اجازت طلب کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہونی چاہیے کہ جو کہ صاحب عمل بھی ہو، جس نے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی ہو، اور اس کے بعد اس کو اس عمل کے اوپر پوری مہارت بھی ہو، تاکہ اگر وہ اجازت دیتا ہے تو اس کی اجازت ہمارے لیے نفع مند ثابت ہو۔ صرف منہ سے کہہ دینا کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے آپ عمل کر لیں، اس کے ساتھ اجازت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ کئی دفعہ جو ہے وہ انسان کا نقصان ہو جاتا ہے، اور جو اجازت دینے والا ہوتا ہے وہ چاہے فری میں اجازت دے یا وہ پیسے لے کر اجازت دے، اس کی اجازت ہمیں کوئی نفع نہیں دیتی۔ ہر کسی سے ہم اجازت نہیں لے سکتے، اس لیے ہر کوئی اجازت دیتا بھی نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ہیں جی آپ اعمال کیوں بتاتے ہیں، آپ نے یہ وظیفہ کیوں بتایا ہے، اگر آپ نے اجازت نہیں دینی ہے، آپ نے ہمیں اس کی اجازت کروانا نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی ہم آپ کی معلومات کے لیے اس کو بھیج رہے ہیں، ہم معلومات دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جن کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہ عمل بتا دیا ہے تو ہم نے آپ کو کروانا بھی ہے۔
یا ہم نے آپ کو اس کی اجازت بھی دینی ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ کا پیر و مرشد ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کا موجود ہے، پھر آپ ان سے اجازت کیوں نہیں لیتے؟ ان کے اوپر آپ اتنا روب اور دبدبہ کیوں نہیں ڈالتے کہ آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ جی آپ نے ویڈیو بنا دی ہے، ہم نے ویڈیو بنا دی، معلومات شیئر کر دی، تو ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم نے اس کی اجازت بھی دینی ہے اور ہم نے یہ عمل آپ کو کروانا بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جن کے ساتھ آپ کی عقیدت ہے، یا جن کی آپ مرید ہیں، یا جن کی آپ خدمت کرتے ہیں، جن کے پاس آپ جاتے ہیں، انہیں ہدیہ دیتے ہیں، عطیہ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر آپ کو کوئی حق نہیں ہے، وہ آپ کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ وہاں پہ آپ کا اتنا زور کیوں نہیں چلتا؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے اگر یہاں بات کریں گے تو انہوں نے ہمیں صحیح جواب دینا ہے، چونکہ ہمارے لیے ہے کہ کمزور آدمی ہوتا ہے تو اس کے اوپر روک ڈال دیا جاتا ہے کہ جی آپ ہمیں اس کے ساتھ ضرور کریں، تو روک ڈالنے سے یا پیسے کا لالچ دینے سے آپ کو فیض تو نہیں ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اپنی محبت سے کسی کی خدمت کریں۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک آدمی نے اگر ایک عمل کیا ہے، اس نے وظیفہ کیا ہے، اس نے آپ کو اجازت دی ہے یا اس نے دینی ہے، یا وہ آپ کو عمل کروا رہا ہے، آپ کو ایک روحانیت دے رہا ہے، آپ کو ایک مقام پہ پہنچا رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے، آپ کے اوپر اس کی محنت لگ رہی ہے، وقت لگ رہا ہے، پڑھائی لگ رہی ہے، تو اگر آپ اس کی کچھ خدمت کر دیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں نے خدمت کر دی ہے تو اب مجھے اجازت کامل مل گئی ہے، اب مجھے فائدہ ہونا چاہیے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ فائدہ تو آپ کو تب بھی ہونا ہے جب آپ کا اعتقاد اور آپ کا یقین کامل ہوگا، کیونکہ ہر چیز سے جو بڑی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ جب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا تب تک ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ نفع نہیں دیتی، تو ہمیں فائدہ تب بھی ہونا ہے جب ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہمارا یقین ہوگا، ہمیں اعتماد ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اس شخص کا وظیفہ نفع دے گا جس کے اوپر آپ کا دل مطمئن ہوگا، یعنی جس کو دیکھ کر آپ کا دل ہی مطمئن نہیں ہوا، جس کی بات کو سن کر آپ کا دل کو سکون ہی نہیں پہنچا، جس کی بات کو سن کر آپ کو سرور ہی نہیں آیا، اور اس کی بات نے آپ کو اس کی طرف متوجہ ہی نہیں کیا، پھر آپ اس کی طرف سے کیا فیض حاصل کریں گے؟